پاکستان کو معاشی کمزوریوں، قدرتی آفات، سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال سے متعلق ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ جاری۔ ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی پیچیدہ خطرات کا سامنا ہے۔ مہنگائی، کرنسی کی قدر میں کمی، بڑھتے قرضوں کے بوجھ خطرات قرار دیے گئے۔ کراچی ٹریفک پولیس کی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ۔ رواں ماہ اب تک ٹریفک حادثات میں 32 افراد ہلاک۔ ریسکیو اداروں کے مطابق حادثات واٹر ٹینکر، ڈمپر، کوچز، کار اور موٹر سائیکلوں کے ٹکرانے سے ہوئے۔ تازہ ترین حادثہ شارع فیصل بلوچ کالونی کے قریب پیش آیا، جہاں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا۔ اور انسداد پولیو مہم بے اثر۔ پاکستان میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ۔ پولیو وائرس ٹائپ 1 ڈیرہ اسماعیل خان کی رہائشی بچی میں پایا گیا۔ متاثرہ بچی کے پولیو کے نمونے 31 دسمبر کو لیے گئے تھے۔ پاکستان میں گزشتہ برس مجموعی طور پر 72 اور ڈی آئی خان میں 11 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کے بیان کو حقائق سے منافی قرار دے دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی الزامات بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے سیاسی اور غلط بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو منسٹر آف پاور اور ان کی جو ٹیم آج جو پریزنٹیشن لے کے آئی ہے، اس میں میں ان کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے یہ 30 روپے کی جو کمی کی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے کہ آپ تیزی سے آگے بڑھائیں اس کلچر کو اور اس کی اویئرنیس کیمپین بنائیں تاکہ انویسٹمنٹ آئیں۔ حکومت سستی بجلی کے لیے دن رات کوشاں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن کے ٹیرف میں 45% کمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا بہت پریشان ہے۔ ای وی پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی۔ اس حوالے سے بجلی فراہمی کی قیمت مناسب ہوگی۔ دنیا میں تیزی سے ای وی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاق کی وزیر توانائی اویس خان لغاری نے بتایا کہ موٹر سائیکل الیکٹرک پر شفٹ ہونے سے 100 روپے سے بھی کم خرچہ آئے گا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں۔ دھیان سے بات سننا، اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگی، میں یہاں پر سیاست لانا ہی نہیں چاہتی۔ جب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت پہ حملہ ہوا تو اس دن ہم لوگ، ہماری جو پولیس ڈپلائڈ تھی، رینجرز ڈپلائڈ تھے، ان میں سے 4 رینجرز کی جان گئی، پولیس والوں کی جان گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ۔ 190 ملین پاؤنڈز یونیورسٹی کا کیس نہیں، ایک چوری چھپانے کا مقدمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تحریک انصاف پر برس پڑی۔ سیالکوٹ میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا، جس کا ہاتھ صاف ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، عدالت سے بھاگ نہیں جاتا۔ سوال یہ نہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کس پیسے کے ذریعے بنائی گئی۔ جی پلیز، کہ جو چیز اوپن ہے وہ ان کی امیجنیشن ہے، ان کا خیال ہے، اور جو کچھ بند ہے وہ ان کا قانون کی سمجھ اور انصاف کا احساس بند ہے۔ حکومت نے توشہ خانہ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا۔ ٹائر بیچنے والا بھارتی شہری دکان پر کام کرتا تھا، جسے گواہ بنا کر پیش کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی دن کیس ختم کر دیا۔ اونچی آوازوں میں تقریریں کرنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا۔ القادر ٹرسٹ کیس سے بانی پی ٹی آئی کو نہیں، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا۔ میں کاؤنٹ کرواتا ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے، عوام کے مسائل کے جو یہاں جو مشکلات ہیں، وہ جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، مگر آپ نہیں اٹھا رہے، کورم کریں۔
कौमी असम्बली इजलास में हुल्लड़बाजी, अपोजिशन का शोर शराबा, नुक्ता एतराज की इजाजत न मिलने पर पीटीआई अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने स्पीकर से कहा कि उनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। फोटोग्राफी का शोबा इन्होंने संभाल लिया है, कम अज कम इनको वीडियोग्राफी से रोकें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि उन्होंने कहा कि कुरम की बात करनी है। मैंने कहा कि मैं फ्लोर दूंगा, ये वॉकआउट कर गए।